یہ 1978 کی بات عرض کر رہا ہوں۔ اس سال میرا وفاق المدارس العربیہ کے نظام کے تحت دورہ حدیث کا سال تھا اور اس کا امتحان دینا تھا، لیکن میں اس سال میں دوران سال شدید بیمار ہو گیا، جس کی وجہ سے اسباق میں بھی ایک تعطل پیدا ہوا اور اس تکلیف کی وجہ سے میں بہت پریشان تھا۔ خانپور حضرت تشریف لائے تو اسٹیشن پر روانہ کرنے کے لیے گئے ہم، تو میں حضرت کے قدموں میں بیٹھا ہوا تھا، تو میں نے درخواست کی کہ حضرت میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ میرا آخری سال ہے، وفاق کا امتحان ہے، دعا فرمائے، اللہ تبارک و تعالی بہتری فرمائے اور کامیابی ہو۔ تو حضرت فرمانے لگے کہ بیٹے، میں تمہیں ایک عمل بتاتا ہوں جو مجھے میرے والد نے مجھے اس وقت بتایا جب میں دارالعلوم دیوبند میں پڑھتا تھا اور وہاں ہمارا آخری سال تھا اور ہم نے ادارے میں امتحان دینا تھا، اور حضرت مولانا عبید اللہ انور کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ان کے والد بزرگوار حضرت امام الاولیاء مولانا احمد علی لاہوری بھی دارالعلوم دیوبند کے فاضل ہیں اور مولانا عبید اللہ انور بھی دارالعلوم دیوبند کے فاضل ہیں، ان دونوں بزرگوں۔ تو مولانا عبید اللہ انور فرمانے لگے کہ میرے والد بزرگوار نے ایک مجھے وظیفہ بتایا جس میں اللہ تبارک و تعالی کا نام اور اللہ کے کلام کے اس توسل سے دعا مانگی جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی یقیناً قبول فرمائیں گے اور اللہ کامیاب و کامران فرمائیں گے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جس وقت آپ امتحان گاہ میں داخل ہوں اور امتحان کی نشستوں پر بیٹھ جائیں تو یقیناً آپ کو پرچہ دیا جائے گا حل کرنے کے لیے۔ اس پرچے کو پڑھنے سے پہلے، اس کے سوالات پڑھنے سے پہلے اس پرچے کو یوں الٹا کر کے رکھ دیں، اس کی طرف دھیان نہ کریں بلکہ اس وقت اس وظیفے کی طرف دھیان کریں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سامعین و ناظرین محترم، بالخصوص مدارس دینیہ کے طلباء سب کے لیے دعا گو ہوں، اللہ تبارک و تعالی سب کو علم نافع نصیب فرمائے۔ وفاق المدارس العربیہ اور دینی مدارس کے سال کے یہ اختتامی ایام ہیں اور ان دنوں تحفیظ کے مدارس کے بچوں کے امتحانات ہو رہے ہیں اور درجہ کتب بنین و بنات وہ اسی اگلے ہفتے میں منگل سے انشاءاللہ ان سب کے امتحانات کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے، پرچے ہوں گے۔ امتحان عربی کی ایک کہاوت ہے کہ یکرم عند الامتحان یکرم الرجل او یوحان، کہ جس وقت امتحان ہوتا ہے اس وقت دو ہی نتیجے سامنے آتے ہیں، کسی نے محنت کی ہو تو یقیناً اس کو اکرام، عزت اور تعظیم ملتی ہے، اور اگر بد محنتی کی ہے، تعلیم کی طرف توجہ نہیں ہے، کم ہمتی دکھائی ہے تو وہ ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ امتحان میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، جو سب سے بڑی اہم چیز ہے وہ تو یہ ہے کہ اس بچے کو خوب اس پر محنت کرنی چاہیے اور دل لگا کر پڑھنا چاہیے، دنیاوی چیزوں سے رخ موڑ کر خالصتاً اگر علم کے حصول کا ذہن بنا لے اور اسی پر محنت کرے تو اللہ تبارک و تعالی یقیناً اس کا بہتر نتیجہ عطا فرماتے ہیں۔ دوسری چیز جو بڑی اہم ہوتی ہے وہ یہ ہے، جو اس بات سے بھی پہلے ہی ہے جو میں کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ رجوع الی اللہ، کہ ہمیں تعلیم کے دوران بھی اللہ سے مانگنا چاہیے کہ اللہ ہمیں علم نافع نصیب فرما اور وہ علم عطا کر جو پوری انسانیت اور امت کی ہدایت کا ذریعہ بنے، خیر، فلاح اور صلاح کا سبب ہو، اور جس کی وجہ سے انسانیت کے لیے ہم دین کی کام کرنے میں اور انسانیت کے ہدایت کے ذریعے کے طور پر اللہ تبارک و تعالی ہم کو قبول فرمائے۔ اللہ کے حضور رونا دھونا، اس سے مانگنا، دعا کرنا، یہ عام طور پر لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ ہمارے بہت سارے بچے اسکولوں کالجوں کے ہوں یا مدارس کے ہوں، امتحان کے دنوں میں وظائف بھی خوب پڑھتے ہیں، دعائیں بھی مانگتے ہیں، راتوں کو جاگتے بھی ہیں، ذکر اذکار بھی کرتے ہیں، لیکن عین موقع پہ صرف اسی رونے دھونے پر ہی اکتفا کرنا یہ کوئی بات نہیں، بلکہ اس کے لیے پورا سال ساری تعلیم میں اس محنت کی کوشش کرنی چاہیے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اہم بات جو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہر کام پر اللہ تبارک و تعالی کے محبوب نبی سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعائیں اور ہمارے کئی بزرگوں کے عملیات اور مجربات، جن میں قرآنی آیات، احادیث نبویہ اور ادعیہ معصورہ اس کی تلاوت کرتے ہیں، پڑھتے ہیں اور اس کے واسطے سے اللہ کا قرب حاصل کر کے اللہ کے حضور درخواست کر کے گویا اپنی کامیابی کی راہ ہموار کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں طلباء عزیز جو مدارس دینیہ کے بچے امتحان دے رہے ہیں، وہ ابتدائی درجوں سے لے کر دورہ حدیث تک ہوں یا دراسات ہوں، بنین و بنات ہوں، سب کے لیے یہ میں چھوٹا سا ہدیہ پیش کر رہا ہوں
دو وظیفے ہیں جو دو بزرگوں سے مجھے ملے ہیں۔ ایک وظیفہ تو مجھے حضرت شیخ التفسیر امام الاولیاء مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فرزند ارجمند امام الہدا جانشین شیخ التفسیر حضرت مولانا عبید اللہ انور رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ 1978 کی بات عرض کر رہا ہوں۔ اس سال میرا وفاق المدارس العربیہ کے نظام کے تحت دورہ حدیث کا سال تھا اور اس کا امتحان دینا تھا، لیکن میں اس سال میں دوران سال شدید بیمار ہو گیا، جس کی وجہ سے اسباق میں بھی ایک تعطل پیدا ہوا اور اس تکلیف کی وجہ سے میں بہت پریشان تھا۔ خانپور حضرت تشریف لائے تو اسٹیشن پر روانہ کرنے کے لیے گئے ہم، تو میں حضرت کے قدموں میں بیٹھا ہوا تھا، تو میں نے درخواست کی کہ حضرت میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ میرا آخری سال ہے، وفاق کا امتحان ہے، دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی بہتری فرمائے اور کامیابی ہو۔ تو حضرت فرمانے لگے کہ بیٹے میں تمہیں ایک عمل بتاتا ہوں جو مجھے میرے والد نے مجھے اس وقت بتایا جب میں دارالعلوم دیوبند میں پڑھتا تھا اور وہاں ہمارا آخری سال تھا اور ہم نے ادارے میں امتحان دینا تھا، اور حضرت مولانا عبید اللہ انور کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ان کے والد بزرگوار حضرت امام الاولیاء مولانا احمد علی لاہوری بھی دارالعلوم دیوبند کے فاضل ہیں اور مولانا عبید اللہ انور بھی دارالعلوم دیوبند کے فاضل ہیں، ان دونوں بزرگوں۔ تو مولانا عبید اللہ انور فرمانے لگے کہ میرے والد بزرگوار نے ایک مجھے وظیفہ بتایا جس میں اللہ تبارک و تعالی کا نام اور اللہ کے کلام کے اس توسل سے دعا مانگی جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی یقیناً قبول فرمائیں گے اور اللہ کامیاب و کامران فرمائیں گے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جس وقت آپ امتحان گاہ میں داخل ہوں اور امتحان کی نشستوں پر بیٹھ جائیں تو یقیناً آپ کو پرچہ دیا جائے گا حل کرنے کے لیے۔ اس پرچے کو پڑھنے سے پہلے، اس کے سوالات پڑھنے سے پہلے اس پرچے کو یوں الٹا کر کے رکھ دیں، اس کی طرف دھیان نہ کریں، بلکہ اس وقت اس وظیفے کی طرف دھیان کریں کہ پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے درود شریف پڑھیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس ناموں میں سے یہ نام پڑھنے ہیں، یا علیم، یا حفیظ، یا قوی، یہ تین نام، یا علیم، یا حفیظ، یا قوی، ان کو 5 مرتبہ کہنا ہے۔ 3 ناموں کو پڑھیں گے تو یہ ایک دفعہ ہو جائے گا۔ پہلی دفعہ یا علیم یا حفیظ یا قوی، 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 یہ 3 دفعہ پڑھ کے پھر اس کے بعد یہ دعا پڑھیں، اس کو یہ 5 دفعہ پڑھیں گے یہ 3 نام، یا علیم یا حفیظ یا قوی۔ پھر اس کے بعد قرآن مجید کی یہ دعا رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، یہاں تک اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد دعا رب زدنی علما، اس کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر اس کے اوپر درود شریف پڑھ کے اپنے سینے پہ دم کر لیں اور پھر اس کے بعد پرچے کے سوالات کو پڑھیں۔ انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالی آسانی فرمائیں گے، اور اس کے حل کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ پہلے تو اس پرچے کے سوال کو بار بار آپ پڑھیں، اس پر غور کریں کہ اس کی عبارت کیا ہے، اس کا معنی مطلب کیا ہے، جب تک مفہوم سمجھ نہ آئے اس کو آگے لکھنا نہ شروع کریں، اور پھر ہر سوال کے 2 جز ہوتے ہیں، ان میں سے ایک کو حل کرنا ہے، تو اس میں جو آپ کو آسان لگے اس کو پہلے حل کریں، اور ان 3 سوالوں میں پہلا، دوسرے، تیسرے میں سے جو سوال کا جو جز آسان لگے پہلے اسے حل کریں، پھر دوسرا، پھر تیسرا، اللہ کی رحمت پر یقین کرتے ہوئے آپ جب اس سوال نامے کو پڑھیں گے، پہلے یہ وظیفہ پڑھ لیں پھر اس کو پڑھیں، تو انشاءاللہ العزیز آپ یہ دیکھیں گے کہ اللہ آپ کے سینے کو کھولتے ہیں، شرح صدر فرماتے ہیں، اور یہ دونوں تینوں، ایک تو اللہ کے اسماء مبارکہ ہیں، یا علیم علم والی ذات اللہ ہے، یا حفیظ حفاظت کرنے والی اور حافظہ دینے والی ذات اللہ کی ہے، یا قوی اے اللہ میرے دل دماغ کو قوی بنا دے اس لیے کہ قوت والی ذات تیری ہے۔ تو اللہ کے نام یہ 3، اور پھر اس کے بعد رب شرح لی صدری ویسر لی، یہ دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ عظیم دعا ہے جو اللہ نے ان کو سکھائی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا مانگی، اللہ نے ان کو شرح صدر فرما دیا اور ان کی زبان کی لکنت ختم کر دی۔ اور یہ جو آخری میں نے دعا بتائی رب زدنی علما، یہ قرآن مجید کی وہ دعا ہے جس میں اللہ نے خود محبوب کو ارشاد فرمایا قل رب زدنی علما، پوری کائنات میں سب سے زیادہ علم اللہ کی مخلوق میں
سرور کونین جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہے، لیکن اتنی بڑے علم کے باوجود بھی اللہ کہہ رہے ہیں کہ محبوب جتنا میں نے دیا میرے علم کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں، اس لیے میری بارگاہ میں تو میرا محبوب ہو کے یہ درخواست کر کہ قل کہہ ربی زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں اور اضافہ کر، اے اللہ میرے علم میں اور اضافہ کر، اے اللہ میرے علم میں اور اضافہ کر۔ اب یہ دو نبیوں کی دعائیں ہیں، ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اور ایک جناب سرور کونین رحمت عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور وہ اسماء الحسنی ہے۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی حافظے اور ذہانت میں ترقی عطا فرمائیں گے، مسائل حل ہوں گے، اور آپ کے سوالات کا پرچہ آسانی سے آپ کو اسے حل کریں گے، اور اللہ تبارک و تعالی انشاءاللہ تعالی رب کی رحمت سے امید ہے اللہ تبارک و تعالی کامیابی سے ہمکنار۔ دوسرا ایک وظیفہ جو ہمارے دین پر شریف کی خانقاہ کے میرے مرشد اول جن کے ہاتھ پر میری بیعت تھی، جنید وقت، جو اپنے زمانے کے یوں کہتے ہیں تو بے جا نہیں کہ اللہ تبارک قطب زمان تھے اور جنید دوران تھے، حضرت اقدس حضرت میاں عبد الہادی رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کو ہمارے دین پر شریف کی خانقاہ میں حضرت ثانی سائیں کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ حضرت بہت بڑے متقی، بہت بڑے پرہیزگار، بہت بڑے زہد و تقوی کے مالک، اور نہایت ہی منکسر المزاج، متواضع، اور ہر وقت رجوع اللہ کرنے والے تھے۔ حضرت ایک آسان سا عمل بتاتے تھے، اور بالخصوص جو قرآن پاک کے حفاظ ہیں تو ان کے لیے بہت ہی آسان ہے۔ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ امتحان گاہ میں داخل ہونے سے پہلے قرآن مجید کے 29ویں پارے کی دوسری سورت جس کو سورہ القلم کہا جاتا ہے، نون والقلم وما یسطرون، یہ 2 رکوع کی سورت ہے، اس سورت کی تلاوت کر کے اپنے سینے پہ پھونک ماریں اور امتحان گاہ کے اندر جا کے بیٹھ جائیں، پرچہ آئے گا، آپ اسے پڑھیں گے، حل کرنا شروع کر دیں، انشاءاللہ تعالی اللہ غیبی مدد فرمائیں گے۔ اور اگر کوئی شخص قرآن پاک کا حافظ نہیں تو جس وقت صبح کو اپنے اس پرچہ دینے کے لیے گھر سے روانہ ہوں تو وہاں پر وضو کریں، اور وضو کر کے قرآن مجید کی اس سورت کی تلاوت کر لیں۔ ہمارے ہاں مدارس کے جتنے امتحانات ہوتے ہیں یقیناً مساجد بالکل قریب ہوتی ہیں، اور مسجدیں ہی بعض دفعہ سنٹر بنتی ہیں بڑی بڑی مساجد کے اندر، تو وہاں پر بیٹھ کر بھی پڑھا جا سکتا ہے اس کو، اور پڑھنے کے بعد جب وقت پورا ہو جائے تو آپ اس امتحان گاہ میں چلے جائیں۔ تو یہ 2 عمل میں نے بتائے، ایک مولانا عبید اللہ انور رحمہ اللہ کا، اور ایک حضرت اقدس میاں عبد الہادی دین پوری رحمت اللہ تعالی علیہ کا۔ یہ سورہ القلم پڑھنا ہے، اور وہ دوسرا وظیفہ یا علیم یا حفیظ یا قوی ربی شرح لی صدری اور ربی زدنی علما والا ہے۔ اگر ان دونوں کو اکٹھا بھی کر لیا جائے تو جیسے کہتے ہیں نا جی سونے پہ سہاگے کا کام، نور علی نور، تو اللہ اور برکت عطا فرمائیں گے، اور یقیناً دونوں کامل ولی اور بزرگ ہیں اور بڑے مستجاب الدعوات لوگ تھے، تو اللہ تبارک و تعالی ان کے کلام میں اور ان کے اس طرز بتانے میں، اس ترتیب میں اللہ خیر و برکت عطا فرمائیں گے۔ تو یقین سے آپ پڑھیے، انشاءاللہ اللہ تمام بچوں کو کامیابی کی بہاریں نصیب فرمائیں گے، کامیاب و کامران فرمائیں گے۔ میری دل سے دعا ہے کہ ہر فارغ التحصیل عالم کو، ہر اس اداروں میں پڑھنے والے بچے کو اللہ دین کا محافظ بنائے، عالم بنائے، مبلغ بنائے، داعی بنائے، مدرس بنائے۔ مدارس میں ہماری بنات کی بچیاں بھی پڑھتی ہیں، جو باقاعدہ الحمدللہ اس وقت بنات کے ادارے تو بچوں کی نسبت بھی بہت زیادہ ترقی پہ اور کامیابی کی راہ پر گامزن ہیں، اور الحمدللہ نتیجہ بھی اس طرز پر آتا ہے کہ ہماری بچیاں بہت کامیاب و کامران ہوتی ہیں۔ اور میرا اپنا تجزیہ یہ ہے کہ ہمارے بچوں کی نسبت بچیاں محنت بھی زیادہ کرتی ہیں، تو یہ دونوں وظیفے ان کے لیے بھی ہیں۔ بعض دفعہ بچیاں پوری سورہ قلم نہیں پڑھ سکتی، تو جو دوسرا وظیفہ ہے وہ چونکہ صرف دعائیں ہی ہیں، تو قرآنی آیات بطور دعا نہ کہ بطور تلاوت کی نیت سے اسے نہ پڑھیں، بلکہ صرف دعا کے مانگنے کی حیثیت سے اگر اس کو پڑھ لیں گے تو کوئی مذائقے کی بات نہیں۔ اگر کسی بچی نے قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرنی تو وہ اس وظیفے کو پڑھ لے۔ اللہ تبارک و تعالی سب بچیوں کے نصیبی اور مقدر اچھے بنائے، ان کے والدین کو ان بچیوں کی خیریں نصیب فرمائے۔ یہاں یہ بھی وضاحت کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ اگرچہ جس موقع پر میں یہ وظیفہ بتا رہا ہوں اس وقت ہمارے دینی مدارس کے وفاق المدارس العربیہ کے بچوں کے امتحانات
बच्चियों के इम्तिहानात शुरू हैं, लेकिन दुनियावी तालीम भी हमारी दुनिया की जरूरत है और उसकी इफादियत का भी इनकार नहीं। और जो बच्चे वहां पढ़ते हैं यकीनन वो भी मेहनत करते हैं, अल्लाह ताला उनकी काविशों और मेहनतों को भी बराबर फरमाए। तो ये वजीफे दोनों के दोनों वो बच्चे भी पढ़ सकते हैं और उनको भी याद करने चाहिए, बल्कि हर सबक याद करने से पहले और जनाब किताबों को फेरा देने से पहले इस वजीफे को पढ़कर अगर सीने पे फूंक मार ली जाए तो इंशाअल्लाह ताला शर सद्र होगा, अल्लाह सीना खोलेंगे और इसके पढ़ने से कामयाबी और कामरानी होगी। गोया ये सिर्फ दीनी मदारिस के लिए खास नहीं, बल्कि जो जिस जगह पर जिस इम्तिहान में भी है वहां भी अगर अल्लाह से ये मांगे तो अल्लाह ताला जरूर करम फरमाएंगे। अल्लाह सबके हाजात को और जरूरियात को पूरा फरमाए।